لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ آخر کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے؟ وہ تہجد کی دعاؤں کو قبول کب فرماتا ہے؟ اور وہ کیا نشانیاں ہیں؟ تو سنو، تمہارا رب فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے؟ میں اس کی تقدیر پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو وہ عطا کروں۔ تہجد ایک وہ واحد ایسا نشانہ ہے جو کبھی بھی اپنے ٹارگیٹ کو مس نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزات کی راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا، تو جان رکھو کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر تمہیں آزما رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو، بہت سی دعائیں اور اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہم جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں، اور تم یہ نہیں جان پاتے کہ جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو وہ تقدیروں کو بھی پلٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق کے دل سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل اور کن کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ سنو، جب تم دن رات اس پریشانی میں رہتے ہو کہ آخر اللہ میری دعا کب قبول کرے گا، تو سنو، اللہ فرماتا ہے، خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد رکھو، اللہ از دا بیسٹ لسنر۔ اللہ کا انسان کے ساتھ اتنا ڈیفرنٹ، اتنا انر والا تعلق ہے نا، کہ جب تم تہجد کے وقت اس کے آگے روتے ہو تو وہ تمہارے آنسو اتنے قیمتی رکھتا ہے کہ یقین کرو، پھر وہ ایسے تقدیریں بدلتا ہے کہ انسان کی خود کی عقل حیران رہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تمہاری حاجتوں اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا تمہارا اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا تمہارا عین تقاضا ہے۔ یاد رکھو، رب کی طرف سے تہجد میں سکون ملنا قبولیت کی بڑی خاص نشانی ہے۔ جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں تم نے ہاری ہیں، بس کچھ مت کرنا، صرف خاموشی سے سجدہ تہجد لگانا۔ وہ تم کو راہ دکھائے گا، وہ تمہاری بگڑی بنائے گا، وہ تمہاری قسمت کو پلٹائے گا اور تمہارا خالی دامن بھر جائے گا۔ قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم زمانے کے آگے جھکنے کے بجائے، در در جولی پھیلانے کے بجائے
لوگوں کے آگے گھرنے کی بجائے اس عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اسی کے آگے جھکتے رہو، راتوں میں اٹھ کر اس سے مناتے ہو، تو جان لو کہ بہت جلد اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کر رہا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اب یہ طویل آزمائش اختتام پذیر ہونے کو ہو اور تمہاری منزل 2 قدم کے فاصلے پر ہو، اور اس کے کنج سے تمہاری خوشیوں کا وہ حسین دروازہ تم پر کھلنے ہی والا ہو، جن خوشیوں کو تم نے تہجد میں سجدہ ریز ہو کر مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ آمین۔